آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے تصور اسلام۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا، جھکنا اور مکمل سپردگی۔ اصطلاحی معنوں میں اسلام سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو خبریں اور احکام لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ تو بیسیکلی اسی چیز کا نام جو ہے وہ اسلام ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی احکامات آئیں ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے۔ مثال کے طور پر روزے قیامت کی ہمیں تصدیق کرنی ہے اور نماز کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ تو انہی چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ چونکہ اسلام اطاعت کا نام ہے لہٰذا تمام کائنات کا مذہب اسلام ہی ہے۔ جیسے کہ ہم سورج، چاند، ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے مقدار میں گردش کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایک خاص نظام کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ لاز آف فزکس ہو سکتے ہیں، وہ لاز آف میتھمیٹکس ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے تصور میں دیکھتے ہیں کہ وہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ خدا کی، کیونکہ خدا نے ان کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اٹ مینس کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں اور تمام کائنات کا مذہب انڈائریکٹلی اسلام ہی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے افغیر دین اللہ واللہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو آل عمران کی 83 نمبر آیت میں، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین طلب کرتے ہیں، حالانکہ سب اس کے فرمان بردار ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے رضا سے اور جبراً، اور وہ اس کی طرف واپس لوٹ کر جائیں گے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کا جواب تھا کہ وہ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو فالو کرتے ہیں یا اس کو طلب کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے علاوہ تو کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوقات اور چیزیں موجود ہیں وہ رضا سے یا جبراً خدا تعالیٰ کی ہی پیروی کرتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ وہ اسی کی طرف واپس لوٹ کر جائیں گے۔ احکامات اسلام یا احکامات الہی۔ احکام بیسیکلی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، جس میں ایک ہمارے پاس تکوینی احکامات ہیں اور دوسرے ہمارے پاس تشریحی احکام ہوں گے۔ تکوینی احکامات ایسے ہیں جن کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہے، مطلب خدا تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا فرمایا اور اب وہ تا قیامت اسی نظام کی پیروی کے تحت اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے اور وہی کام کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ یہ سارے اپنے اپنے مدار میں جیسے بھی ہے وہ گردش کر رہے ہیں اور ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس اپنے نظام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں۔ ہم ان کو دوسرے الفاظ میں قدرتی یا طبعی قوانین کے مطابق بھی جانتے ہیں، جیسے کہ لاز آف فزکس یا میتھمیٹکس وغیرہ۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تکوینی احکامات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس تشریحی احکامات آتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی مرضی بھی پرووائڈ کی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ انسان جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق اور خدا کی جو ہے وہ احکام کے مطابق وہ خدا کا اقرار یا انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہمیں تھوڑی بہت گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو جن احکامات میں ہماری اپنی تھوڑی سی مرضی شامل ہو اور تھوڑی سی گنجائش شامل ہو ہم ان کو نام دیں گے تشریحی احکامات کا۔ اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ تشریحی احکام کے جو سارے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی اور وہ ہمارے پاس تشریحی احکام ہیں۔ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے صحیفے اور انبیاء کرام کو بھی بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایک گائیڈنس بھی مل گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کسی چیز خدا کا انکار یا اقرار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بیس کیا ہوگی؟ خدا تعالیٰ کے پیغام ہم اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے اوپر کوئی خاص ذمہ داری عائد ہوئی۔ اب کیونکہ انبیاء کا جو کام ہے وہ فکس ہو گیا کہ انہوں نے خدا کی پیروی کرنی ہے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو تمام انبیاء جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم تھے۔ ہم ایک آیت کو دیکھتے ہیں آل عمران کی 67 نمبر آیت کو، کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما تم کان من المشرکین۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کرام کے بارے میں کہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ راست اور مسلم تھے۔ اٹ مینس کہ وہ مسلمان تھے، دین اسلام کے اوپر قائم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت کا یہاں پر ریفرنس ہے، سورہ یونس کی 47 نمبر آیت، کہ ولی کلی امت رسولن۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہوا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں پر پیغام پہنچانے والا موجود نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا آغاز کیسے ہوا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے شروع ہوا، ٹھیک ہے، لیکن امام غزالی کے مطابق ان کا فرمان ہے کہ وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائی تخلیق سے آج تک لوگوں کو ہدایت دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام کا ہی نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے اسلام پر ہی تھے، اور ان کی امتیں بھی مسلمان ہی کہلائیں گی۔ یہ تو ان میں چینجنگ ہونے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات میں چینجنگ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہود و نصارہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ ان کی امت جو اصل امت ہے وہ مسلمان کے طور پر ہی موجود تھی۔ اسی کے سپورٹنگ میں ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ پوری کائنات کا مذہب اسلام ہی ہوتا ہے، اور تشریعی احکامات کی وجہ سے وہ بعد میں خدا کا انکار یا اقرار کر سکتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسلام کے تصورات۔ اب ہم اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو سٹڈی کریں گے، اور ہمیں اس کے ذریعے جو اسلام کا بیسک سٹرکچر اور اس کے جو بیسک خیالات ہیں یا جو اس کی بیس ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تصور الوہیت، کہ خدا تعالیٰ کا تصور کیا ہے۔ اسلام کا ایک خاص جامع یہ ہے کہ اسلام میں خدا تعالیٰ کا واضح تصور موجود ہے کہ خدا کس ہستی کا نام ہے۔ ہمارے پاس اس کی ساری خصوصیات بھی موجود ہیں جس کے ذریعے ہم خدا کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ کے ہمارے پاس 99 نام ہیں، تو وہ خدا تعالیٰ کی خصوصیت کو یا خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہی موجود ہیں کہ وہ کن خصوصیات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصور کو بہت جامع انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو سورہ اخلاص موجود ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ اس کا مفہوم بھی تھوڑا سا بیان کر دیا۔ خدا کے تصور کے بعد ہمارے پاس تصور رسالت موجود ہیں۔ تصور رسالت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 47 کہتی ہے کہ ولی کلی امت رسولا، کہ رسول کے جو ہے وہ تمام امتوں کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر پہنچے ہیں، اور کوئی امت ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر کوئی رسول نہ پہنچا ہو۔ تو رسول کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ ایسی ہستی جو کہ ہر امت میں خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچی ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان جو ہے وہ تصور رسالت میں شامل ہے کہ اسلام میں لازمی ہے
کہ ہم حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام نازل ہوئے ہیں ہمیں ان تمام پر جو ہے وہ ایمان رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو البقرہ کی آیت نمبر 285 کہتی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ وہ تمام کے تمام اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتاب پر اور اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں پر امپورٹنٹ بات بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ایمان لانے میں ہم کسی کے اوپر فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کے رتبے میں ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ایمان میں کوئی فرق موجود نہیں ہوگا۔ تصور رسالت کے بعد ہمارے پاس ہے تصور آخرت، کہ یہ بھی آخرت پر تصور بھی ہمارے اسلام کے بیسک پلرز میں شامل ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت کی زندگی دریا کی مانند ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے دریا میں کوئی انگلی ڈال کر نکالے اور اس کی انگلی پر کچھ نمی باقی رہ جائے۔ تو ایک بیسیکلی بہت کنسائز الفاظ میں آخرت کے تصور کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہمارے پاس یہ موجودہ زندگی ہے، اور ہماری موت کے بعد ایک ہماری آخری زندگی بھی شروع ہوگی۔ اور آخری زندگی کیا ہے کہ وہ ایک دریا کی مانند ہے، اور اگر ان کی ڈیوریشن کا حساب لگایا جائے تو وہ یہ ہے کہ جیسے دریا میں کوئی انگلی نکال کر لائے اور اس کی انگلی پر جو نمی باقی رہ جائے گی وہ ہماری اس زندگی ہے جو موجودہ زندگی ہے، اور جو موت کے بعد کی زندگی ہوگی وہ ایک دریا کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تصور آخرت ہے کہ تمام انسانوں نے اور تمام زیرو چیزوں نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد حشر کے دن کے بعد اور قیامت کے بعد وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور آخرت کی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے، جنت یا دوزخ میں۔ تو وہ ہمارے پاس تصور آخرت ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی موجود ہے جو کہ پرماننٹ ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی تصورات میں تصور اطاعت ہے۔ تصور اطاعت سے مراد کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اور انبیاء کی طرف سے جو بھی احکامات ملے ہیں ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے، ہمیں رسولوں پر ایمان لانا ہے، ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہے، اور ہمیں خدا کے دیے گئے اصولوں کو اور احکامات کی پابندی بھی کرنی ہے، بالکل ایسے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی پابندی کرتا ہے۔ جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے، سورہ رعد کی آیت میں آیت نمبر 15 میں ہے کہ واللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، رضا سے اور جبرن، ٹھیک ہے، یا وہ اپنی مرضی سے یا وہ مجبوری سے خدا تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تصور اطاعت کے بعد ہمارے پاس ہے تصور عبادت کہ اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے۔ اطاعت کا تصور تو یہ ہوگا کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہی پیروی کرتی ہے۔ پیروی کرنے کے علاوہ ہمارے پاس تصور عبادت بھی ہے، خدا تعالیٰ کو اپنی جو ہے وہ شکر ظاہر کرنے کا، ٹھیک ہے، جو طریقہ کار ہے۔ جس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی 5 ارکان پر ہے، اور وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ وہ کلمہ ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی عبادات ہیں، جیسے کہ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اسلام کا تصور عبادت ہے کہ وہ ایک جامع تصور پیش کرتا ہے جس میں ہمارے پاس مالی عبادت موجود ہے جو کہ زکوٰۃ کی فارم میں ہے، ہمارے پاس ایک جسمانی عبادت بھی موجود ہے جو کہ حج ہے، جس میں جسمانی طاقت بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ ہے جو کہ انسان کے صبر کو ناپتا ہے، اور انسان کی بندگی کو ناپنے کے لیے شو کروانے کے لیے وہ نماز ہے، اور مسلمان بننے کے لیے ہمیں کلمے کے اوپر کلمہ جو ہے وہ اس کی شہادت دینا پڑتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ بہت ایک جامع تصور عبادت اسلام میں موجود ہے۔ اس کے بعد تصور ذات میں اسلام کیا کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ البقرہ کی 258 6 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے
کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم کسی کو مجبوراً یا زبردستی اسلام قبول کرنے میں زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ امام غزالی لکھتے ہیں اور جو دن بار بار کائنات کے حقائق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تصور ذات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دین جو ہے جو قدم قدم پر عقل سے کام لینے کی اپیل کرتا ہو، جو اپنی دعوت کی بنیاد عقل سلیم اور ٹھوس منطق پر رکھتا ہو، اسے دل و دماغ تک پہنچنے کی بجائے زور زبردستی کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب اسلام اتنا کھلا ہوا دین ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوچ سمجھ سے کام لیں تو وہ خود بخود دل و دماغ تک پہنچ جائے گا، اور اس کا پیغام سمجھنے کے لیے ہمیں زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک بہت ہی اچھے الفاظ میں امام غزالی نے جو تصور دعوت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دعوت دینے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ اس کو عقل سے سمجھا جائے اور عقل سے سمجھایا جائے، اور وہ خود بخود لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچ جائے گی۔ اسلام کا تصور نجات کیا ہے کہ اسلام کے لوگ کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی نجات کن کاموں میں ہے، ٹھیک ہے۔ دین اللہ سے تعلق اور بہترین عمل کا نام ہے۔ دین کیا ہے کہ وہ ایک عملی جو ہے وہ ہماری زندگی کا نام ہے۔ اب دین کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، اور تعلق پیدا کرنے کے ساتھ ہی وہ انسان کو معاشرت سکھاتا ہے، اور معاشرت میں وہ یہ سکھاتا ہے کہ بہترین عمل کون سے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی فیملی میں انڈیویجولی اور مختلف حیثیت کے طور پر اگر انسان نے کام کرنا ہے، جیسے کہ معلم کے طور پر، ایک سرکاری ملازم کے طور پر، تو بہترین عمل کون سے ہوں گے، وہ سارے کے سارے سکھائے گا دین۔ جس نے عمل صالح کیا وہ نامراد نہیں ہوگا۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ جو دین نے سکھایا اگر ہم اس پر عمل کریں تو وہی ہماری نجات کا باعث ہوگا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 12 میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تو یہ کافروں کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک وہ کوئی یہودی نہ ہوگا، جیسے یہودی کہتے ہیں، اور جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ عیسائی نہ ہوں گے تو وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے ارشاد فرمائیے، اپنی دلیل پیش کریں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوف و رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو تصور نجات کا واضح یہاں پر تصور بیان کیا گیا ہے کہ جو نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو خدا کی اطاعت میں مکمل طور پر سونپ دے اور خدا کے احکامات کی پیروی کرے، اور جب وہ نیک روش پر چلے گا تو اس کا اجر خدا تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کرتا ہے تو ان کو خوف و رنج کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ تصور ہے تصور اجتہاد۔ اب جیسے کہ تشریعی احکامات میں خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی۔ اس عقل سلیم کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق بہترین فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اسی عقل کے بیس کے اوپر کچھ معاملات جو ہیں وہ انسانی عقل کے سپرد کر دیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق و کردار کے بنیادیں مستحکم کی کہ وہ بنیاد مستحکم ہو چکی ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دور ہمارے پاس چینج ہوتا رہتا ہے، ہمارے پاس سوسائٹیز بھی چینج ہوتی ہیں کہ ایک ملک میں رہنے کے ڈائنامکس مختلف ہو سکتے ہیں اور دوسرے علاقے میں رہنے کے ڈائنامکس مختلف ہو سکتے ہیں، یا ایک دور کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ دوسرے دور کی ریکوائرمنٹ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اسلام ایک جامع دین ہے اور ایک جو ہے وہ فلیکسیبل دین ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گنجائش رکھتا ہے کہ اس میں بیسک عقائد کے علاوہ جو ہمارے پاس جو کچھ اصول ہیں ان میں چینجنگ کیے جا سکتے ہیں۔ تو بنیاد تو پیدا ہو چکی ہے، ان میں کوئی چینج نہیں ہو سکتے، جیسے کہ عقائد چینج نہیں ہو سکتے، عبادت چینج نہیں ہو سکتی،
لیکن ہمارے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ تصور اجتہاد کے ذریعے ہم ان کو جو ہے وہ تمام مسلمان مل کر اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اسلام میں اس لیے کہ ٹھہراؤ پیدا نہ ہو، تصور اجتہاد پیدا کیا گیا، جیسے کہ مختلف جرائم کے جو سزائیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہیں، اور وہ انسانی عقل کے اوپر اور اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کریں کہ مختلف جرائم کی سزائیں کس طرح ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اسلام کا تصور جہاد ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام ایک بہت ہی جامع دین ہے۔ اسلام صرف ایک جو ہے وہ عبادت کے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس کا پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ امن و سلامتی سے رہیں، یہاں پر عدل انصاف کا بول بالا ہو، اور تمام لوگ خدا تعالیٰ کی پیروی کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ظلم ختم ہو۔ اب وہ ظلم ختم کرنے کے لیے جو اس کے خلاف جو جنگ کا نام ہے یا ریزسٹنس کا نام ہے، وہ اسلام میں جہاد کا نام ہے۔ جہاد جو ہے وہ قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے، وہ سمپل زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تلوار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مختلف تصویریں ہوتی ہیں۔ جو انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ تو جہاد مختلف قسموں کا ہے، جو کہ بیسیکلی ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے موجود ہے۔ اسلام کا تصور معاشرت، کہ معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام بیان کرتا ہے کہ ایک مرد و عورت سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو پورا معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ایک مرد و عورت سے کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں تصور معاشرت یہ ہے کہ خاندانی نظام ہو، اور جب تک خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔